بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ ومستحقہ عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین ودہر الداہرین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ اٹھ جانے کے بعد اصحاب کہف اپنے اس غار سے باہر نکلے، اور اصحاب کہف کا جہاں اللہ نے تذکرہ فرمایا تو وہیں اللہ تعالی نے ان کے کتے کا تذکرہ بھی فرمایا۔ کلبہم باسط ذراعیہ بالوصید، اللہ فرماتے ہیں سورہ کہف میں کہ وہ تو غار میں جا کے آرام کرنے لگے، چھپ گئے، اور وہ جو کتا ان کے ساتھ تھا وہ باہر اپنی ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ گیا، جیسے کتوں کا اسٹائل ہے بیٹھنے کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ اپنی جان بچانے کے لیے چلے کہ اب ہم یہاں سے ہجرت کر کے اس غار سے نکلیں، غار میں ہمیشہ تو نہیں زندگی گزر سکتی، تو اس غار سے نکلیں اور کوئی کہیں ٹھکانہ تلاش کریں، تو وہ کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اب انہوں نے بہت کوشش کی کہ ہم ہکائیں، اسے بھگائیں، لیکن وہ پیچھے بار بار ان کے پیچھے آتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو انسانی زبان میں بولنے کا حکم دیا، اور اس کتے نے اصحاب کہف سے یہ کہا کہ میرے دوستوں، تم مجھے کیوں ہکا رہے ہو، اپنے سے دور کیوں کر رہے ہو؟ ارے بھئی میں یہ جان چکا ہوں کہ تم سب اللہ کے ولی ہو، تو میں تو اللہ کے ولیوں کا قرب چاہتا ہوں، تم مجھے اپنے سے دور کر رہے ہو۔ بس یہی وجہ ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں کہ اس نے اللہ کے نیک بندوں سے محبت کا، تعلق کا اظہار کیا، عقیدت کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلا انعام تو اس کو یہ دیا، قیامت تک اپنی عظمت والی کتاب میں اللہ نے اس کتے کا تذکرہ کر دیا۔ قیامت تک جب قرآن پڑھا جائے گا اس کتے کا تذکرہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جو اللہ کے اولیاء کا عاشق ہو جائے، ان کا عقیدت مند ہو جائے اور ان کا پیچھا لے لے، بھئی یہ سبق ہمیں مل رہا ہے نا۔ تو اس نے کہا بھئی جتنا بھی ہکاؤ، جتنا بھی دھتکارو، جتنا بھی مجھ سے دور بھاگو، میں نے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑنا، کیونکہ میں جان چکا ہوں تم اللہ کے ولی ہو۔ تو پہلا انعام تو اللہ نے اس کتے کو یہ دیا کہ اپنی سب سے عظیم و شان کتاب میں اللہ نے اس کا تذکرہ کر دیا۔ اب دیکھو اللہ کی شان، قرآن کریم کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر الف لام میم پڑھا تو 30 نیکیاں ہو گئی۔ تو اب قرآن کریم میں اس کتے کا بھی ذکر ہے، قلب، کاف، لام اور بے، اس میں بھی 3 حرف ہیں، تو یہ پڑھنے پر بھی 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کے کتے کا تذکرہ فرما رہے ہیں سورہ کہف میں، اور دوسرا انعام کیا کہ جب قیامت کے دن اصحاب کہف جنت میں جا رہے ہوں گے، پیچھے پیچھے ان کے ساتھ یہ کتا بھی جنت میں جا رہا ہوگا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو اپنی زندگی اولیاء اللہ کے لیے وقف کر دے، ان کے لیے اپنے آپ کو مٹا دے اور پھر اللہ اس کو محروم کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اصحاب کہف کا کتا یہ جنتی ہے، یہ بھی جنت میں جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچڑے کا تذکرہ ہے قرآن کریم میں
کس انداز سے کہ جب جبریل امین انسانی روپ میں فرشتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم کے گھر پہنچے، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جو تھے بڑے مہمان نواز تھے، تو اب اچانک مسافر آ گئے، مہمان آ گئے، حضرت ابراہیم نہیں پہچان سکے کہ یہ فرشتے ہیں۔ دیکھو بھئی اللہ کی شان ہے، ابراہیم جیسا پیغمبر نہ پہچان سکے کہ یہ جبرائیل ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کوئی انسان ہے، مہمان ہے۔ تو اللہ اگر پردے ڈال دے آنکھوں پر تو ابراہیم بھی جبرائیل کو نہ پہچان سکے تو میں اور آپ کیا چیز ہے؟ تو اللہ کا نظام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اپنی بیوی سے کہا دیکھ مہمان آئے اور کچھ تیاری کر۔ نے کہا میں کہاں سے تیاری کروں، ابھی ہے ہی کچھ نہیں گھر میں انتظام۔ ایک چھوٹا سا بچڑا تھا، وہ آپ کی بیوی کو بڑا عزیز تھا، اس پہ جان چڑکتی تھی، تو کہا یہ ہے نا اسے ذبح کرتا ہوں، بنا اس کو گوشت پکا۔ نہیں یہ تو یہ تو میری جان ہے، میں تھوڑی اس کو جو ہے وہ نہیں۔ دیکھ اللہ مہمان آئے، مہمان نہیں جانے چاہیے بھوکے۔ اچھا بھائی چلو، آپ کی اہلیہ نے اس بچڑے کی قربانی دے دی، اب ذبح کیا، کھانا تیار ہو گیا، کھانا لا کے رکھا۔ اب وہ تو فرشتے ہیں، فرشتے تو نہیں کھاتے پیتے، تو بھائی کھاؤ، آپ بسم اللہ کریں۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسے آنے لگے کہ یار یہ کھانا میں نے اتنی محنت سے بنوایا، بچڑا ذبح کیا، یہ تو ہاتھ ہی آگے نہیں بڑھا رہے، کھاتے ہی نہیں ہیں۔ تو دل میں وسوسے آتے ہیں نا انسان کے۔ پھر جبرائیل بول پڑے، اے خلیل اللہ آپ پہچانے نہیں، میں ہوں جبرائیل، اور یہ ہم فرشتے جا رہے ہیں قوم لوط کی بستی کو تباہ کرنے ہیں، تو سوچا آپ کی زیارت کرتے ہوئے چلیں۔ تو کہا خدا کے بندوں پہلے بتا دیتے تو میری بیوی کا پسندیدہ بچڑا تو ذبح نہیں ہوتا، وہ تو بچ جاتا۔ کہا جی ایسی کیا بات ہے، جبرائیل نے اپنے ہاتھ اس پکے ہوئے بچڑے پہ رکھے، اللہ نے اسے پھر سے زندہ کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو بچڑا ہے، تذکرہ ہے قرآن میں، یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنت میں جائے گا۔ نسبت ہے نا، تو نسبت تو بہت قیمتی چیز ہوتی ہے پھر۔ اور اسی طرح حابیل اور قابیل کا جب جھگڑا ہوا، قابیل نے ایک بہترین خوبصورت مینڈا قربانی کے لیے پیش کر دیا، اللہ نے اسے قبول کر لیا۔ بھائی نے غصے میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا، تو وہ مینڈا جو قربان ہوا وہ اللہ نے جنت کے باغوں میں سیر کے لیے چھوڑ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، چھری پھیرنے والے ہیں، تو جنت سے جو مینڈا آیا وہ وہی تھا۔ اللہ جنت میں اس کی پرورش کرتے رہے، جنت سے وہی مینڈا آیا دوبارہ، پھر دوبارہ اس کو ذبح کیا گیا۔ تو فرمایا کہ یہ جو مینڈا تھا یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنت میں جائے گا۔ اس کو بھی انبیاء سے، پیغمبروں سے نسبت ہو گئی۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی مچھلی، وہ مچھلی جو آپ کو اپنے پیٹ میں لے کے سمندر کی گہرائیوں میں گھومتی پھری، اور ایک روایت کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کتنے 40 دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور وہ مچھلی سمندر کی گہرائیوں میں لے کر آپ کو گھومتی پھری۔ تو اب اس مچھلی کو کس سے نسبت ہو گئی؟ حضرت یونس علیہ السلام سے نسبت ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ یونس کی مچھلی بھی جنتی ہے، یہ بھی جنت میں جائے گی۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی، پہاڑ سے جو اونٹنی نکلی آپ کے معجزے میں، وہ اونٹنی بھی جنتی ہے، وہ بھی جنت میں جائے گی، اسے حضرت صالح سے نسبت ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بھیڑیا، جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کی خبر پھیلی کہ بھئی یوسف کے ساتھ حادثہ ہو گیا اور یوسف جو ہے وہ شہید ہو گئے، تو حضرت یعقوب کے پاس لوگ آ رہے تھے تعزیت کرنے کے لیے، تو جنگل کے جانور بھی آ رہے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تعزیت کے لیے، اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے۔ تو بھیڑیوں کا ایک گروہ بھی آیا اور حضرت یعقوب سے تعزیت کیجیے، ہمیں پتہ چلا آپ کے بیٹے کی وفات ہو گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، لہذا ہم تعزیت کے لیے آئے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا اچھا تم ہی لوگوں نے مارا، تم ہی تعزیت کے لیے آ گئے۔ بھائیوں نے یہی کہا تھا نا، بھیڑیا کھا گیا، ہمیں کیا چیر پھاڑ کر دی بیچارے کو، تو کہا تم ہی لوگوں نے تو مارا ہے اور اب تعزیت کرنے بھی تم ہی آ رہے ہو۔ کہنے لگا وہ بھیڑیا جو ان کا سردار تھا، امیر تھا، کہنے لگا اے پیغمبر خدا آپ جیسی چاہے قسم لے لیں، پیغمبروں کا جسم اور ان کا گوشت ہم پر حرام ہے، ہم کبھی کسی پیغمبر کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے، تو لہذا یہ ہم پر الزام ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو فرمایا کہ دیکھو یہ جو بھیڑیا ہے جس نے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس بات کی حقیقت کو کھولا کہ ہم نے یوسف کو نہیں مارا، اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو مطمئن اطمینان ہوا، تسلی ہوئی کہ ہو نہ ہو میرا یوسف زندہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو بھیڑیا ہے یہ بھی جنت میں جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی چونٹی، سورہ نمل میں چونٹی نے کہا نا ارے جلدی جلدی اپنے گھروں میں بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو میں کچل ڈالے۔ اس چونٹی کو کس سے نسبت ہوئی؟ سلیمان سے، اللہ نے اسے بھی جنتی کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام کا ہدہد، ہدہد پرندے کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے کہا یہ بھی جنتی ہے، اس نے بھی اپنی زندگی سلیمان کے لیے وقف کر دی تھی، ہمیں اس سے بھی پیار ہو گیا، یہ بھی جنت۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ، فرمایا کہ آقا کی اونٹنی بھی جنت میں جائے گی، یہ اونٹنی بھی جنتی ہے، اسے بھی نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ تو میرے بھائیوں یہ کچھ جانور ہیں جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ حدیث بتاتی ہے کہ جہاں انسان اللہ کے نیک لوگ جنت میں جائیں گے وہاں یہ خوش نصیب جانور بھی ہیں جو جنتی ہیں۔